بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو پچھلے کچھ دنوں میں بہت افواہیں تھیں اس کے حوالے سے کچھ اہم خبریں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی جیل سے ایک پیغام بھی بھیجا ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا پیغام ہے، کتنا اہم ہے، اس پیغام میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، کیونکہ جو سیاسی رہنما جب بات کرتے ہیں تو ان کی یا کوئی ایسی چیز کہتے ہیں تو ان کی بٹوین دا لائنز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر مختلف قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جیل کے اندر ان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا نہیں چاہتے ہیں، وہ مذاکرات کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے۔ اسی طرح سے بشرا بی بی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ آڈیوز کی بات ہو رہی ہے، اور مختلف سطح کے اوپر جو ہے وہ لوگ یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر کچھ آڈیوز آئیں گی۔ انفارچونیٹلی یہ کوئی اچھا طریقہ تو نہیں ہے، اس کو سراہنا نہیں چاہیے، لیکن ابھی القادر کیس کے حوالے سے بھی اور 9 مئی کے حوالے سے بھی چونکہ 2-4 لوگوں نے ان کا نام لیا ہے جو کہ پہلے تحریک انصاف کے اندر تھے، اور اس کے بعد سے یہ باتیں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں، لہٰذا یہ کافی اہم ہوگا سمجھنا۔ اچھا، ایک اس سے پہلے اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے وہ بھی بتانا آپ کو ضروری ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے تک اطلاعات آنا، جس طرح سے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ایک دو جنگیں ہیں، ایک تو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چل رہی ہے، اور ایک جنگ جو ہے وہ میڈیا کے محاذ پہ پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ دنیا 2 حصوں میں واضح طور پر تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے جو کہ بڑا حصہ ہے، اس میں امریکہ جیسی طاقتیں، برطانیہ جیسی طاقتیں جو ہیں اس کے اندر شریک ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مسلم ممالک کا ایک حصہ ہے، یا مسلم ممالک ہیں اس کے اندر وہ، اور اسرائیل کو بھارت اور خاص کر کے امریکہ کی جو حمایت ہے وہ اس حد تک ان کے ساتھ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو صدر بائیڈن ہیں، امریکی صدر، انہوں نے ایک غلط اور فیک جو پروپیگنڈا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ 40 بچے جو ہیں ذبح کر دیے گئے ہیں، وہ تک انہوں نے کہہ دیا، اور وائٹ ہاؤس کو اس کی تردید کرنا پڑی۔ یعنی جو امریکی صدر ہیں وہ بھی نیتن یاہو کی جو زبان ہے وہ بول رہے ہیں۔ امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ فاسفورس بم جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی کے اوپر، اور جو فلسطینی ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک ظلم ہے، ایک جبر ہے جو کہ اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ غزہ کی جو پٹی ہے، غزہ جو بیلٹ ہے، وہ پوری کی پوری اس وقت جو ہے وہ ایک جیل بن چکی ہے، جہاں پہ بچے مارے جا رہے ہیں، جہاں پہ بھوک ہے، افلاس ہے، خوراک کی ترسیل بند کر دی گئی ہے۔ اور پھر دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ ایرانی اور ترک صدر کا بھی سعودی ولی عہد کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے، اور ایرانی صدر کا اور سعودی ولی عہد کا ٹیلی فونک رابطہ 45 منٹ کا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ معمولی خبر نہیں ہے، اور جب سے ان کے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں یا ڈپلومیٹک ان کے سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں، یہ جو ایک رابطہ ہے یہ ایک بہت اہم رابطہ تصور کیا جا رہا ہے ایک طرف، اور دوسری جانب دونوں کا جو موقف ہے وہ فلسطین کے معاملے کے اوپر ہے، ان کا فوکس فلسطین کے معاملے کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے سعودی ولی عہد جو کہ بہت بہت بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اس پہ بالکل ان کو سراہنا چاہیے اس وقت، جو ان کی جو پالیسی ہے کہ تمام مسلم ممالک کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ محمد بن سلمان گو کہ ایک بالکل ینگ سعودی ولی عہد ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اب تک جو انہوں نے اپنا ایک شو کیا ہے، ریزنٹمنٹ شو کی ہے، وہ بھی باوجود اس کے کہ امریکہ سے بہت پریشر اور دیگر ممالک سے تھا، وہ بھی قابل ستائش ہے۔ ان کا ترک صدر کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے، اسی طرح سے اردن اور شام کے صدور جو ہیں ان کا بھی رابطہ ہوا ہے، اور یہ ایک طرح سے مسلم جو ممالک ہیں ان کے بیچ میں ایک اس بات کے اوپر بحث اور بات چیت اور مذاکرات جو ہے وہ ہو رہے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ قطر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی حمایت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سیز فائر کیا جائے، مگر ہمیں
انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے اقوام متحدہ کے لیول کے اوپر ہمیں ابھی تک کوئی ایفرٹ نظر نہیں آتی کہ یو این جو ہے وہ کم از کم ان کو جو ہے وہ روکے یا سیز فائر کی کوشش کرے، اور جو کنڈمنیشن ضرور ہے کہ غزہ کی جو بیلٹ ہے اس کے اوپر پٹی جو ہے اس کے اوپر لوگوں کو محصور نہ کیا جائے، خوراک کی ترسیل دی جائے، لیکن ابھی تک عملی طور پر ہمیں کوئی قدم جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ چین اور روس جو ہے وہ فلسطین کی حمایت میں ہیں، سعودی عرب، ایران، باقی جو عرب ممالک ہیں وہ بھی، اور پھر اماراتی صدر جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ جو بائیڈن کا ہوا ہے امریکی صدر کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایفرٹس کریں، ان کے کچھ وہاں پہ امریکی جو کھڑی ہے وہاں پہ جو 15 کے قریب یا اس سے زیادہ جو لوگ ان کے حماس کے پاس ہیں ان کو وہ چھڑوانا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ سمٹتی ہے یا فلسطین کے عوام کا جو نوحہ ہے وہ تو سننے کے یعنی ہمت چاہیے اس کو سننے کے لیے، جس طرح سے بچے مر رہے ہیں، جس طرح سے بھوک ہے وہاں پہ، جہاں خوراک کی کمی ہو چکی ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایک اس دور کی کربلا کی صورت جو ہے وہ فلسطین اختیار کر چکا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو کہ جیل میں ہیں ان کی بھی آج ملاقات ان کی ٹیم کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس ٹیم کے یعنی لیگل ٹیم جو تھی ان کی قانونی، اس میں 2 طرح کا پوائنٹ آف ویو آیا، انہوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو لائرز ہیں ان کے ذریعے سے اپنے جو فالوورز ہیں یا اپنے سپورٹرز ہیں ان کو جو پیغام دیا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو معاملات ہیں اس کے اوپر خط جو ہے انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ خط ہے، لیکن ایک لیگل ٹیم جو ہے ان کی جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس میں کہ بیرسٹر علی ظفر تھے، عمیر نیازی تھے، بیرسٹر علی گوہر بھی شامل تھے، اور انہوں نے ان کے ڈاکٹر بھی تھے جو کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عثمان یوسف جو کہ ان کے اپنے ذاتی میڈیکل آفیسر بھی ہیں، ان کی بھی ملاقات جو ہے وہ ہوئی۔ اس کے بعد چیک اپ کی اطلاع بھی انہوں نے دی اور میڈیا سے بات چیت بھی کی ڈاکٹر صاحب نے، جبکہ چیئرمین جو تحریک انصاف ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے، ملک کو اس وقت پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پاپولر لیڈر صرف انتخابات کے ذریعے نہیں، وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں اور انتخابات کے ذریعے آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کافی 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو پٹیشن ہے اس میں کہا کہ اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہوں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری نظریں جو ہیں سپریم کورٹ پر ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے سے مطمئن ہیں، اور پی ٹی آئی کل کے فیصلے پہ خصوصی طور پہ اس پہ مطمئن ہے کہ ماضی کے کیسز نہیں کھلیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، درست فیصلہ ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات پر مفصل بات چیت بھی ہوئی، اور پھر کارکنوں لیڈروں کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا جو خواتین جیل میں ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ کافی زیادہ اس معاملے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ کافی ان کی تحفظات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جو خبریں آئی ہیں اس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی سامنے آیا کہ انہوں نے بتایا اپنی ٹیم کو کہ جی مجھے پہلے جو ہے وہ مچھر اور کیڑے مکوڑے بہت تنگ کرتے تھے، مگر اب جو ہے وہ میں عادی ہو گیا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، اگر الیکشن ہو گئے تو تحریک انصاف جو ہے وہ جیت کے سامنے آئے گی اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ کامیابی ملے گی، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو مقبول رہنما تو انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جیل کی سہولیات جو ہیں اس پر بھی پی ٹی آئی نے کہا، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہ وہ جیل اتھارٹی جانے اور وہ جانے، یعنی انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ان کو ابھی فی الحال ان کی بات سے لگ رہا ہے کہ کوئی شکایت نہیں ہے، جو ان کو جو سہولیات ہیں وہ ان کو دستیاب وہاں پہ ہیں۔ اچھا، جیل سے جو انہوں نے اپنے خاندانی ذرائع سے عوام کے لیے پیغام بھیجا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا، چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے، سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا، مجھے فرش پر لیٹنا پڑتا تھا۔ یاد رہے کہ یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں، یہ سارے سیاسی رہنما جو پہلے رہ چکے ہیں ان سب کو جیل کے اندر اسی طرح کی صورتحال سے جو ہے وہ نمٹنا پڑا تھا اور وہ نمٹتے رہے ہیں۔
جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے رات کو مچھر ہوتے تھے، لیکن اب میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ آج کے عمران خان میں اور اس وقت کے عمران خان میں 5 اگست کو جو قید کیا گیا تھا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ روحانی اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہوں، بغور مطالعہ کرنے کا وقت ملا ہے اور جس سے میرے ایمان کو استحکام ملا ہے۔ میں قرآن پاک کے ساتھ دیگر کتب کا بھی مطالعہ کر رہا ہوں اور اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پر بھی غور کروں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ عمران خان صاحب کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ 3.5 سال کی ان کے حکمرانی اور اس سے پہلے جب سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، ان کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس کی وکٹ پہ کتنا کھیلا اور ان کے کندھے پر کس نے بندوق رکھ کے چلائی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سے استعمال کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے سیاسی قوتوں کو، سیاسی نظام کو کتنا کمزور کیا، انہوں نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو کتنا کمزور کیا، پاکستان کی معیشت کو کیا نقصان ہوئے، سیاسی طور پر ایک ہم آہنگی کی فضا جو بن سکتی تھی وہ کیوں نہ وہ انہوں نے بنائی، ہٹ درمی اور ضد کی سیاست کیوں کی، دوسرے پہ الزامات اور بہتان کی سیاست کیوں کی، چور اور ڈاکو کہنے کی سیاست کیوں کی۔ یہ بہت ان کو سوچنا پڑے گا کہ کہاں کہاں زیادتی ہوئی، پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ ان کے دور میں کیا ہوا، ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے جو باقی دیگر لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا کیا، ان کی پارٹی نے کیا کیا کیا، ان کی پارٹی نے ان کی زیر نگرانی کیا کیا کچھ کیا، طیبہ گل کے ساتھ کیا ہوا، بشیر میمن صاحب کو کس طرح سے جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ کیسز بنائے جائیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا جائے، جیلوں سے ایسی نکلوانے کی کس نے بات کی، یہ سب کچھ ان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور صرف ان کو نہیں سوچنا چاہیے، میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، یہ سب سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، یہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج وہ پاکستان اگر آ رہے ہیں اور 4تھی مرتبہ کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں تو ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ پھر وہی سیاسی غلطیاں تو نہیں کر رہے جو کہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی سیاست ہو جس میں کہ انتقام ہو سیاستدانوں کے لیے، دوسروں کے لیے احتساب کی بات تو ہونی چاہیے لیکن انتقام سیاستدانوں کے لیے نہ ہو، یہ ان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہ لوگ مجھے جس بھی جیل میں رکھیں، جیسے بھی رکھیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے۔ عوام کے حق حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف الیکشن ہے، یعنی اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں تو اس وقت ان کو آئین بھی یاد آ رہا ہے، ان کو صاف شفاف الیکشن بھی یاد آ رہے ہیں، جبکہ وہ خود ایک دھاندلی زدہ جو الیکشن تھے جس کے اوپر اپوزیشن الزام لگاتی تھی کہ دھاندلی زدہ ہے، ان کی وہ صورت وہ جیت کے سامنے آئے تھے اور وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1 انچ بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، میں اپنی دھرتی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے گھڑا گیا تھا یہ، اور ملک کا منتخب یعنی ڈونلڈ لو کو چونکہ پاکستان نے گرفتار کر لینا تھا، اس لیے جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑا تھا، یعنی پاکستان بچانا چاہتا تھا ڈونلڈ لو کو، کس سے بچانا چاہتا تھا، یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ ملک کا منتخب وزیر اعظم میں تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تھی تو میرے ساتھ کی گئی، جو آج مجھ پر مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ میں پاکستانی عوام جو کہ اس اصل حاکم ہے ان سے غداری کی خبر دی۔ یعنی وہ سائفر والا جو معاملہ ہے جس کے اوپر وہ خود کہتے تھے کہ جنرل باجوہ پہلے امریکہ نے سازش کی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں امریکہ نے نہیں کی تھی، جنرل باجوہ نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میری حکومت جو ہے وہ زرداری صاحب نے گرائی تھی، پھر انہوں نے کہا تھا محسن نقوی نے گرائی تھی، بہت سارے لوگوں کے اوپر وہ ہے یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کی حکومت کس نے گرائی تھی۔ وہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ اس معاملے کے اوپر حکومت پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے گرائی تھی، آپ کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت ساری اور اسیری کی تکلیف ہے کارکنان کی، اور وہ انہوں نے کہا، اور میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ کارکنوں کو رہا کیا جائے اور ہمت نہیں ہارنی، آزمائش کا وقت ہے، یہ انہوں نے یہ ساری باتیں کی۔ جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ملک سے باہر بھیجنے کے لیے ان کی کوئی گارنٹی لینے کو تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ باہر تو نہیں جا سکتے فی الحال، یعنی ایسے لگتا ہے کہ ان کی گارنٹی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، ورنہ وہ شاید باہر جانے کے لیے تیار ہوتے۔ اور پھر اس کے اوپر ایک محسن بیگ صاحب کی ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اہم خبر یہ ہے کہ
اڈیالہ جیل کے مکین نے اپنے وکلاء سے بات کے دوران اظہار براہمی کا اظہار کیا اور مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ صرف ہفتہ 10 دن کی بات ہے، باہر آ جائیں گے۔ سب سے معاملات طے ہو گئے ہیں، آج 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے میں یہاں سڑ رہا ہوں۔ موصوف جیل میں سہولیات نہ ملنے پر بھی برہم نظر آئے اور مچھر اور کاکروچوں کا ذکر کرتے رہے۔ پھر ساتھ ہی خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے کہنے لگے میں جھکوں گا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، مگر ہر طرف سے انکار ہے، کیونکہ اس کے اور بشرا پیرنی کے ملک کے خلاف تمام کارنامے اور کرتوت بے نقاب ہو گئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید آڈیوز آنے والی ہیں۔ یہ محسن بیگ صاحب کی خبر ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ خبر جو ہے وہ سرگرم ہے اور پھیلائی بھی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے انٹینشنلی پھیلائی جا رہی ہو، لیکن محسن بیگ صاحب باخبر صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے عمران خان صاحب سے متعلق۔ میرا اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مذاکرات کے حوالے سے ان کی کوششیں ضرور پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے، کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سنیں، ان کے پہلے جیسے جو معاملات ہیں وہ ہو جائیں، اور اوپر سے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ سابقہ سارے بھگوڑے ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نیریٹو کو پھیلا رہے ہیں، جو کہ اصل میں تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے ملک کے اندر جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور وہ سود مند نہیں ہے، اور وہ صرف اپنی دکان انہوں نے چمکائی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو کہ میں آپ کو اس پہ میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گی کہ یہ تمام لوگ جو باہر بیٹھ کے یوٹیوب پہ اپنے تبصرے نشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سارا وہ صرف اپنے چمکا رہے ہیں اپنے یوٹیوب کو۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو ان سے نقصان ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ اس وقت ہیں۔ اچھا، ان کی جو لاسٹ چلتے ان کے جو اڈیالہ جیل میں جو ان کے معالج ہیں، ان کی راول پنڈی میں چیئرمین تحریک انصاف کے جو معالج ہیں شوکت خانم کے ڈاکٹر عثمان یوسف صاحب، انہوں نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل فزیکلی، مینٹلی، جسمانی طور پر بالکل فٹ ہے۔ ان کو گولی لگی تھی پچھلے سال، اس کے بعد ورزش کم کر رہے تھے، جس کے بعد ان کا وزن بڑھ گیا تھا۔ مجھے اجازت دی گئی چیئرمین پی ٹی آئی کے مکمل چیک اپ کی، میں نے خود ان کا چیک اپ کیا، مجھے ان کی صحت بہتر لگی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر چیک کیا، پلس ان کا جو یعنی چیسٹ جو تھی اس پہ بھی اسکوپ لگا کے کیا کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے چیک اپ یعنی مکمل انہوں نے چیک اپ کیا جو کر سکتے تھے۔ اور ہاضمے کا البتہ ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہے جو پہلے بھی کبھی کبھار ہوتا تھا، اب ان کو اس کے حوالے سے ان کو کچھ ٹیسٹ اور میڈیسن جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے۔ تو جو وہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ ان کو مارا جانے کا خطرہ ہے اور ان کو یہ خطرات ہیں اور ان کو دل کا عارضہ اور پتہ نہیں کیا کیا، خان صاحب کو بڑے برے دوست بھی ملے ہیں فرینکلی، ان کے خیر خواہ کچھ ایسے ہیں جو ان کے لیے مسائل بڑھاتے رہے اور ابھی بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بالکل وہ فٹ ہیں مینٹلی، فزیکلی اور ہر اعتبار سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل مکمل صحت یاب ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم مزید بھی آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔